لوازات قتلیوں والے حلوے کو کہتے ہیں۔ پیٹھے کی مٹھائی، پستہ مغزی، امرتی، جلیبی، پھینی، برفی، قلاقند، موتی پاک، ناریل سے بنی مٹھائی پاک کہلاتی ہے۔ در بہشت، بالو شاہی، اندرسے کی گولیاں وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں قابوں، تشتریوں، رکابیوں، پیالوں، پیالیوں میں قرینے سے چنی گئی۔ بیچ میں سفلدان، ایک برتن جو دسترخوان پر رکھا جاتا ہے جس میں ہڈیاں وغیرہ ڈالی جاتی ہیں، رکھ دیے گئے اور اوپر نعمت خانہ کھڑا کر دیا تاکہ مکھیاں وغیرہ تنگ نہ کریں۔ زعفران کیوڑے کی مہک سے مکان مہک رہا ہے۔ دسترخوان چاندی کے ورقوں سے جگمگا رہا ہے۔ چلمچی، بڑا کٹورے نما برتن جس میں ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، آفتابہ، لوٹا، بیسن دانی، چمبیلی کی کھلی، سندل کی ٹکیوں کی ڈبیاں ایک طرف زیر انداز پر لگی ہوئی۔ بادشاہ کے دائیں طرف ملکہ اور بیگمات اور بائیں طرف شہزادے شہزادیاں۔ رومال خانے والیوں نے زانو پوش گھٹنوں پر ڈال دیے، دست پاک آگے رکھ دیے۔ ہر خاصا مہر بند دروغہ خاصے کی مہر بادشاہ کے سامنے توڑتا اور بادشاہ کو پیش کرتا۔ بادشاہ سمیت سب آلتی پالتی مار کر نظریں جھکائے بیٹھے ہیں۔ آج کل کھانے والے صرف ایک نیپکن رکھتے ہیں، یہاں زانو پوش، دست پاک، بینی پاک لیے رومال خانے والیاں کھڑی ہیں۔ بادشاہ نے کسی کو الش اپنا جھوٹا یا چھوڑا ہوا کھانا مرحمت فرمایا تو اس نے سرکت کھڑے ہو کر آداب کیا۔ کھانے کے بعد دعا مانگی گئی، بیسن، کھلی اور سندل کی ٹکیوں سے ہاتھ دھلائے گئے، بھنڈا نوش کیا گیا۔ دوپہر کی نوبت بجی، بادشاہ خوابگاہ میں تشریف لے گئے۔ پلنگ خانے والیوں نے پلنگ پوش، تکیے، گاؤ تکیے، دلائی اور پائنتی لگا کر پلنگ تیار کیا۔ بادشاہ خوابگاہ میں آئے، بھنڈا نوش کیا۔ کوئی گھنٹے بھر بعد آب حیات مانگا۔ آبدار خانے کے دروغہ نے گنگا کا پانی جو سراہیوں میں بھرا برف لگا ہے، جھٹ ایک توڑ کی سراہی نکال مہر لگا کر گیلی صافی میں لپیٹ کر خوچے کے حوالے کی۔ اس نے بادشاہ کے سامنے مہر توڑی اور چاندی کے برتن میں پانی نکال کر پیش کیا۔ بادشاہ کے پانی پیتے وقت سب ادب سے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد سب مجرا جھک کر سلام کرنا بجا لائے۔ یہ لو، دوپہر بجی، دن کے 12 بجے بادشاہ پلنگ پر دراز ہو گئے۔ خوابگاہ کے پردے گرا دیے گئے۔ مٹھی چاپی والیاں، مساج مالش کرنے والی خادمائیں آ بیٹھی۔ ایسی چپ تاری ہو گئی کہ مجال کوئی ہوں بھی کر سکے۔ لو اب 1.5 پہر باقی رہ گیا ہے۔ بادشاہ بیدار ہوئے، وضو کیا، ظہر کی نماز ادا کی، کچھ لوگوں کی عرض و معروض سنی، کچھ بات چیت کی کہ اتنے میں عصر کا وقت ہو گیا۔ عصر کی نماز پڑھی، وظیفہ پڑھا۔ شکر ہے کہ مغلوں کے آخری دور تک چائے کا رواج عام نہ ہوا تھا، ورنہ بعد عصر بادشاہ سلامت کی چائے کے ساتھ بھی جانے کون کون سے انواع اقسام کے لوازمات پیش کیے جاتے۔ اس کے بعد جسولنیوں نے عرض کیا کہ عملہ خاص حاضر ہے۔ یہ سن کر بادشاہ جھروکے میں آ بیٹھے۔ جسولنی نے بادشاہ کو خبردار کیا۔ سپاہیوں نے سلامی اتاری۔ امیر امراء جھروکے کے نیچے بادشاہ کے دیدار کو آ کھڑے ہوئے۔ مغرب کی اذان پر بادشاہ اٹھ کھڑے ہوئے، مغرب کی نماز پڑھی، وظیفہ پڑھا۔ اتنے میں جھروکے کے نیچے کھڑے سپاہیوں نے دردیان شام کے وقت بجایا جانے والا باجا بجانا شروع کیا۔ نقار خانے میں نوبت نقارہ بجنا شروع ہوئی۔ لو جی، رات ہوئی۔ مشعلچیوں نے روشنی کی تیاری کی۔ جھاڑ فانوس، فلتیل سوز، تیل میں فلیتا جلانے والے چراغ، یک شاخی، 2 ساخی، 3 شاخی اور 5 شاخی روشن کیے گئے۔ پنچیاں، مشل اور لالٹینیں روشن ہوئیں۔ 4 گھڑی رات آئی، روشن چوکی کا گشت شروع ہوا۔ مشل بردار ساتھ ساتھ،
دیوان عام اور دیوان خاص سے ہوتا ہوا جھروکوں کے نیچے آیا۔ عشاء کا وقت ہوا۔ نماز وظیفے سے فارغ ہوئے تو ناچ گانے کی تیاری شروع ہوئی۔ تان رس خان چوکی کے طائفے حاضر ہوئے۔ قناتوں کے پیچھے سازندے طبلہ سارنگی تال کی جوڑی بجا رہے ہیں۔ ناچنے والی بادشاہ کے سامنے ناچ رہی ہے۔ وہ 1.5 پہر رات کی توپ چلی، دھائیں۔ پھر اس طرح خاصے کی تیاری ہوئی۔ خاصا کھایا، بھنڈا نوش کیا۔ وہی 1 گھنٹے بعد آب حیات طلب کیا۔ آدھے رات کی نوبت بجی، آرام فرمانے لیٹ گئے۔ پھر وہی مٹھی چاپیاں والی۔ داستان کو حاضر ہوئے، داستان ہونے لگی۔ حبشنیاں، ترکنیاں، قلمقانیاں پلنگ کے پہرے کو آ موجود ہوئیں۔ حبشی قلار عصا بردار جو بادشاہ کی سواری کے آگے چلتے تھے، پیادے اور دربان ڈیوڑیوں میں اپنی اپنی جگہ استادہ ہو گئے۔ حکیم، طبیب، خواص اپنی اپنی چوکی میں حاضر ہوئے۔ صبح ہوئی۔ حوالہ: یہ خلاصہ منشی فیاض الدین کی کتاب بزم آخر سے لیا گیا ہے، جو کہ 1920 میں شائع ہوئی تھی۔ شروع کے 2 پیراگراف ظفر شوق رنگ سے بھی لیے گئے، جو دراصل بزم آخر ہی سے اخذ کرتا ہے۔ منشی فیاض الدین صاحب مرزا محمد ہدایت افزا عرف مرزا الہی بخش کے ملازم تھے۔ شہزادہ الہی بخش نے اپنا بچپن و جوانی قلعہ معلیٰ میں گزارا۔ انہوں نے ہی منشی صاحب کو قلعے کی زندگی کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا، جسے منشی صاحب نے جوں کا توں قلم بند کر دیا۔ اصل کتاب ذرا نستعلیق اردو اور فارسی کے الفاظ پر مشتمل ہے، اس لیے میں نے اس مضمون کو سادہ زبان میں تحریر کیا ہے اور جہاں جہاں ضرورت محسوس کی نامانوس الفاظ کے معنی بھی دے دیے ہیں۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔